السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مشت زنی کے حوالے سے 5 ایسے غلط اثر جن کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، آج ہم مشت زنی کے حوالے سے بات کریں گے جس کے بارے میں بہت زیادہ غلط اثر دیا گیا ہے۔ آج ہم اس کو واضح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا۔ آج کل کی نوجوان نسل کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں ہوں ملک عمر اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام ویور سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ مشت زنی کا نام آتے ہی اکثر افراد توبہ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں اور اس ذکر سے اس طرح بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح یہ کوئی کبیرہ گناہ ہے۔ در حقیقت مشت زنی خود لذتی کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ مشت زنی کے حوالے سے غلط اثر۔ مشت زنی کے حوالے سے معاشرے میں بہت سارے افراد میں بہت غلط اثر پایا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کو غیر اخلاقی فعل سمجھتے ہیں، لیکن اس حوالے سے میڈیکل کے شعبے سے منسلک افراد کی رائے کافی مختلف ہوتی ہے۔ ویورز، مشت زنی اور احساس جرم۔ اکثر افراد مشت زنی کے حوالے سے ایک احساس جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کا یہ عمل معاشرتی اور اخلاقی دباؤ کے سبب سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگرچہ دنیا کے ہر فرد نے زندگی میں کبھی نہ کبھی مشت زنی ضرور کی ہوتی ہے، مگر وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ جبکہ اس حوالے سے میڈیکل کے شعبے سے منسلک افراد کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کا کوئی عمل آپ کو اور کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سبب نہ بنے تو یہ کسی بھی قسم کا جرم نہیں ہے، اور اگر اس کے باوجود آپ میں احساس جرم موجود ہو تو اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی محقق کنسے کے مطابق 70% تک گریجویٹ شادی شدہ مرد سال بھر میں کم از کم 24 بار مشت زنی کرتے ہیں۔ مشت زنی سے انزال جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ لذت کے عروج تک پہنچنا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مشت زنی کے حوالے سے غلط اثر یہ بھی مشہور ہے کہ اس سے جسمانی صحت خراب ہوتی ہے، بینائی کمزور ہوتی ہے، مردانہ طاقت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مگر ایک نوجوانوں پر کی گئی ایک طویل ریسرچ کے نتائج کے مطابق مشت زنی کے صحت پر کسی بھی قسم کے منفی اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ مردوں کے اندر عام طور پر جنسی بیماریوں میں سر فہرست صورت انزال یا مردانہ کمزوری ہے، مگر محققین کی ریسرچ کے مطابق ان دونوں بیماریوں کا سبب مشت زنی نہیں ہے، بلکہ مشت زنی ان دونوں بیماریوں کے علاج کے لیے ایک بہترین نسخہ ضرور ہے۔ اس حوالے سے ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کے روزمرہ کے معمولات متاثر نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے عادی نہیں ہیں، اور اگر اس حوالے سے کوئی اس کو بہت زیادہ کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنے معمولات زندگی کو صحت مند طرز میں تبدیل کرے، خود کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھے، ورزش باقاعدگی سے کرے اور اس کے اثرات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ جو افراد خود لذتی کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ لوگ ازدواجی زندگی میں ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ بھی تاثر سراسر غلط ہے کیونکہ فطری شرم کے باعث انسان اکثر جیون ساتھی کے ساتھ فوری طور پر لذت کے عروج تک نہیں پہنچ سکتا، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، جبکہ اس طریقے سے وہ نفسیاتی طور پر مضبوط ہو کر اپنے جنسی اعضاء کے حوالے سے آگاہی حاصل کر کے زیادہ مضبوط بنیادوں پر اپنے تعلقات استوار کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر چیز کی زیادتی صحت کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ توازن ہی در حقیقت زندگی کے خوبصورتی کا نام ہے۔ اس توازن سے بگاڑ اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے۔ مشت زنی کا مطلب خود لذتی کا حصول ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لذت خود حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو جیون ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اسی انداز میں بنایا ہے کہ اس کو فطری طور پر ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشت زنی سے عارضی طور پر تو فائدہ ہو سکتا ہے، مگر سیکس کی حقیقی مطلب جیون ساتھی کے ساتھ ہی ممکن ہے، اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔
امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ملک عمر اوان کو اجازت دیجیے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔